نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، عمل پر توجہ کرتے ہوئے کہ ہم کہاں کہاں اپنی اصلاح کریں، اس کے مطابق سب سنیں گے تاکہ ہم واقعی اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ کیونکہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ بندوں کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے، بندوں میں مقبول ہونا چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے۔ مقبولیت کا جو شوق ہے وہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ میں کسی طرح پاپولر ہو جاؤں، میں کسی طرح لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، بہت میرے چاہنے والے ہوں اور میری مشہوری ہو جائے۔ لیکن یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، خصوصاً دین کا کام کر کے شہرت کی خواہش انسان کے سارے اعمال کو برباد کرنے والی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ جو شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی اور تم نے ان کو پا کے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ میں نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں لگایا تاکہ جان بھی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں میں یہ مشہور ہو کہ تم بڑے بہادر ہو، یعنی بہادری کی شہرت کا شوق تمہیں اس مقام پہ لے آیا اور تم نے اس شوق میں جان دی، خالص اللہ کے لیے نہیں دی۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ لے جاؤ اور اس کو اوندھے منہ جہنم میں گراؤ۔ پھر اسی طرح جو بہت بڑا سخی ہوگا، صدقہ خیرات کرتا ہوگا، اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ پھر وہ جو بڑا عالم ہوگا، بہت پڑھتا پڑھاتا اور بڑی شہرت ہوگی اس کا بھی انجام یہی ہوگا، کیونکہ اس نے اس لیے نہیں یہ سب کچھ کیا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، بلکہ اس لیے کیا کہ میرا نام مشہور ہو جائے لوگوں میں اور لوگ سب سے بڑا مان لیں۔ تو نام اللہ ہی کا بڑا ہے۔ ہم ہر نماز میں کئی بار کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ہماری زبانیں کہتی ہیں، لیکن کیا ہمارے عمل میں بھی اللہ بڑا نظر آتا ہے؟ وہ کس طرح کہ جب ہم کہیں پر بھی ہوتے ہیں تو ہمارے نزدیک اللہ کی بات زیادہ اہم ہوتی ہے یا پھر لوگوں کی بات؟ مثلاً قرآن مجید کی تلاوت لگی ہوئی ہو تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ خاموش ہو جانا چاہیے اور بہت غور سے سننا چاہیے، ہے نا؟ لیکن اگر ہم ایسا نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ قرآن مجید لگا ہوا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت بس جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، تو ہونا کیا چاہیے کہ ادھر قرآن مجید کی تلاوت ہو اور ادھر ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں اور ہمارے اوپر ایک خشیت طاری ہو جائے، کیونکہ ہم اللہ کو بڑا مان رہے ہیں اس وقت، اللہ کی بڑائی کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اس وقت کوئی دنیا کی بات کرنی نہیں، اگر شدید مجبوری ہو تو صرف اشارے سے، ورنہ قرآن پاک کی تلاوت بند کر دیں۔ اسی طرح نماز کا وقت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ باقی کام چھوڑ کر نماز کی طرف آ جائیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت اور لوگ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں، وہ ذرا بعد میں دیکھیں گے ان کو، اللہ یہ کہ شدید مجبوری ہے، کوئی کسی تکلیف میں ہے تو فرض بنتا ہے کہ پہلے اس کی تکلیف دور کر دیں پھر ہم نماز پڑھ لیں۔ لیکن عام حالات میں نماز میں سستی کرنا منافقت کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی ایمان آیا ہی نہیں، اگر آیا ہوتا تو پھر اللہ سب سے بڑا ہو جاتا۔ اسی طرح یہ ہے کہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی ہم دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ جب اللہ کی بات سامنے آتی ہے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں کہ مثلاً کوئی کام آپ کا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو کوئی آپ کا بڑا آپ کو کہتا ہے اچھا میری خاطر کر دو۔ مثلا ماں اپنے بچے کو کہتی ہے اچھا جاؤ یہ کام کرو، وہ تھوڑا سستی کرتا ہے، کہتے دیکھو نا ماں کی بات نہیں مانو گے، ماں کہہ رہی ہے نا۔ کوئی اور بھی سنتا کہے گا دیکھو ماں کہہ رہی ہے تمہاری، اٹھو کر لو، تو وہ بادل ناخواستہ اٹھ کے کر لے گا کہ ماں کی بات نہیں ٹال سکتا۔ اسی طرح اگر کبھی تھکے ہوئے ہوں یا کوئی اور مجبوری ہو تو ہم نہیں وہ کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تو یہ سوچ کے کر لیں میرے رب کا حکم ہے۔ جنگ احد میں صحابہ کرام کو ایک بہت بڑی چوٹ لگی تھی، بہت بڑی چوٹ لگی تھی صحابہ کرام کو، 70 شہید ہو گئے تھے، بہت سے زخمی ہو گئے تھے، بندہ زخمی تھا اور غم سے چور تھا، کیونکہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی تھی۔ وہ جو جنگ بدر میں روب پایا تھا وہ جنگ احد میں چلا گیا تھا۔ ہر شخص غمگین تھا، دکھی تھا، جسمانی طور پر بھی بہت ہرٹ تھا اور پھر جذباتی طور پر بھی بہت غمگین تھا، فزیکلی ایموشنلی دونوں لحاظ سے۔ لیکن جب اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا کہ آؤ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے چلو، فوراً سب نے لبیک کہی اور اٹھ گئے کہ ہم حاضر ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں اللہ رب العزت
سب سے بڑا ہے، واقعی اللہ اکبر ہے، اور اگر نہیں تو اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ مجھے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. بھائی وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے رب سے جا کے ملنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کا دیا کھاتے ہیں، یہ زندگی بھی اللہ نے دی ہے، یہ اولاد بھی اللہ نے دی ہے، یہ مال بھی اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اس لیے میں سب سے زیادہ اپنے اللہ ہی کو خوش کروں گی، اور اسی کی طرف واپس بھی جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے. ہے کوئی یہ جو کہے کہ نہیں میں اس سے ملاقات کے بغیر ادھر ادھر چھپ کے بس گم جاؤں گی؟ کہیں گم سکتے ہیں؟ کہیں ہرگز نہیں گم سکتے. تو پھر کیا ضروری ہے؟ کیا کریں ہم؟ اس کی تیاری کریں. اگر ابھی تک ہم نے تیاری نہیں کی، تیاری سے مراد یہ کہ پاس کیا ہے ہمارے وہاں جا کے اس کو راضی کرنے کے لیے. صحابہ کرام تو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے تھے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کیا ہم نے بھی اللہ کو راضی کر دیا؟ کیا ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم نے ایسے کام کیے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور پھر ان چیزوں سے بھی بچیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اسی اعتبار سے آج میں آپ کو چند ایک باتیں محرم الحرام اور احترام انسانیت کے حوالے سے کروں گی کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینے بنائے، اور انہی مہینوں میں حرمت والے مہینے بنائے، اور پھر انسانوں کی حرمت کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا. پہلی بات تو یہ کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے کب سے ہیں؟ جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. بے شک جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یعنی 1/3 وہ کیا ہے؟ حرام مہینے ہیں. فرمایا منہا 4 حرم، یہی درست دین ہے. اب تم نے کرنا کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ان مہینوں میں خاص طور پر ظلم کرنا منع ہے. اب آپ دیکھیے کہ حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ 4 ہیں کون سے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث قرآن مجید کی وضاحت کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس طرح نازل کیا کہ وہ خود اس کی آگے وضاحت کرے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ ان کے لیے بیان کریں، ایکسپلین کریں، واضح کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے، یا جو بھی ان کی طرف اتارا گیا ہے اس کو آپ ان کے سامنے اچھی طرح اور بیان کریں. اس آیت کی تفسیر اس حدیث سے ہوتی ہے جو بخاری کی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں. سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں. 3 لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے، یعنی ان 2 مہینوں کے بیچ میں جو مہینہ ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. ان مہینوں کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. تو محرم میں کیا نہیں کرنا؟ کیا نہیں کرنا؟ اپنے پہ ظلم نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا. ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا. کس پہ نہیں کرنا؟ اپنے آپ پہ نہیں کرنا. اچھا بھائی اپنے آپ پہ کون ظلم کرتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو چپیٹ تو نہیں مارتے، گالی بھی نہیں دیتے، اپنے آپ کو برا بلا بھی نہیں کہتے، تو پھر اپنے آپ پہ کیا ظلم ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے سوا کسی دوسرے پر ظلم کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتے ہیں. کسی کے ساتھ برا کرنا دراصل اپنے ساتھ برا کرنا ہوتا ہے، اور ہم یہ نقطہ بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی پہ ظلم کر کے ہم کامیاب ہو گئے. اب مثلاً ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ تو سب سے اوپر. پھر آس پاس بہت سے لوگ ہیں جن میں ہمارے ماں باپ سب سے پہلے آتے ہیں، پھر اولاد آتی ہے، پھر بہن بھائی آتے ہیں، پھر خالہ چچا ماموں پھوپھی، یہ رشتے آتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے رشتے ہیں ہمارے. پھر ہمارے نیبرز آ جاتے ہیں،
پھر ہمارے شہر کے لوگ آتے ہیں، پھر ہمارے ملک کے لوگ آتے ہیں، پھر پوری دنیا سے پورا گلوب آ جاتا ہے، پھر انسان نہیں جانور بھی ہیں، پھر پودے بھی ہیں، ماحول بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کون ہوتا ہے جو کسی پر زیادتی نہیں کرتا؟ مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے، پہچان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمیں ان سارے رشتوں کی ایک لسٹ بنانی چاہیے۔ آپ سب عقل مند ہیں، خود اپنی کاپی پہ لکھیں کہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتے دار ہیں، فلاں فلاں فلاں، جو ابھی میں نے ترتیب بولی۔ پھر اپنے آپ سے ایک سوال کریں، اور وہ سوال کیا ہے کہ کیا میں ان کے حقوق ادا کر رہی ہوں؟ کیا ان میں سے کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ کیا میں ان میں سے کسی کے خلاف اپنی زبان تو نہیں استعمال کرتی؟ کیا میری زبان تو کسی کو دکھ نہیں دیتی؟ کیا میرا وجود تو کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں؟ سارے رشتوں کو دیکھیں، نند بھابھی کا رشتہ بھی دیکھیں، دیورانی جٹھانی کے رشتے کو بھی دیکھیں، ساس بہو کے رشتے کو بھی دیکھیں، سب کو دیکھیں۔ کتنی ساسیں ہیں جو یہ کہیں کہ میری بہویں اتنی اچھی ہیں کہ کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں، اور کتنی بہویں ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ ہماری ساس اتنی اچھی ہے کہ ہمیں آج تک اس نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ کتنے شوہر ہیں جو یہ کہیں کہ میری بیوی اتنی اچھی ہے، آج تک اس نے مجھے کوئی تکلیف نہیں، اور کتنی بیویاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ میرا شوہر اتنا اچھا ہے کہ آج تک اس نے مجھے کوئی سخت بات نہیں، میرا دل کبھی اس سے نہیں دکھا۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو یہ کہیں کہ میری اولاد ایسی ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی بد اخلاقی نہیں کی، اور کتنے بچے ہیں جو یہ کہیں کہ ہمارے ماں باپ اتنے اچھے ہیں کہ ہم پر کبھی انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ ہم سوچیں ہمارے لیے لوگوں کی گواہی کیا ہوگی، کیونکہ نامہ اعمال میں صرف ہمارے عمل نہیں جائیں گے کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنا ذکر کیا، 1,00,000 تسبیح پڑھی کہ نہیں پڑھی، صرف یہ نہیں جائے گا، یہ بھی جائے گا کہ ہم نے اپنے پیچھے آثار کیا چھوڑے، ہمارے امپریشن کیا ہیں۔ یہ بھی جائے گا کہ مرنے کے بعد لوگ ہمارے لیے گواہی کیا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں۔ چلے مرنا تو کل ہے، آج ہم سوچیں کہ لوگ دائیں بائیں ہمیں ہمارے بارے میں، ہمارے گھرانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میری ساس میرے بارے میں کیا کہتی، میری بہو میرے بارے میں کیا سوچتی، میرے ہمسائے کیا گواہی دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ڈر کے مارے ہمارے منہ پہ کچھ نہیں کہتے، پیچھے کیا کہتے ہیں، وہ جو پیچھے کہہ رہے ہیں نا، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں کس کے اگینسٹ، ہمارے اگینسٹ۔ اب کیا بنے گا؟ ہم ان کو چپ کرا سکتے ہیں، نہ میرے خلاف کچھ نہ کہنا۔ ہم فرشتوں کو روک سکتے ہیں کہ فرشتوں میرے خلاف یہ لوگوں کی گواہیاں نہ لکھنا۔ کیا ہم کل میزان کو روک سکتے ہیں کہ پلیز یہ میرے میزان میں نہ ڈالا جائے لوگ جو بھی میرے بارے میں کہتے تھے؟ نہیں روک سکتے نا۔ یہ سب ہمارے بیونڈ کنٹرول ہے۔ ہاں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اپنا آپ، اس کو پکڑ کے رکھ۔ خبردار جو منہ سے ایسی بات نکالی جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اور اگر پھسل جاتے ہیں، انسان ہے نا، بہت پھسلتے ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں، اگر پھسل جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو پھر لگانے کی ضرورت ہے کہ نہیں، اس کے بعد ایسے نہیں کرنا، لوگ جو مرضی کریں تم نے نہیں کرنا۔ ہمیں اپنے آپ کو خود سمجھانا ہے، نہیں ہم نے نہیں کرنا، نہیں وہ بھی تو مجھے ایسا کہتا ہے، وہ اس کا اخلاق اس کے ساتھ، اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ، مجھے نہیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے رویے کو لوگوں کے تابع نہ کرو۔ لوگوں کے تابع کا مطلب کہ اگر لوگ اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا، اگر لوگ اچھا نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کرتا۔ نہیں، ہم نے اپنا کنٹرول ان کو نہیں دینا کہ وہ ہمیں چلائیں۔ جیسے وہ بچوں کی کاریں ہوتی ہیں نا ریموٹ کنٹرول کی، وہ جدھر ان کو پھیر دیتے ہیں ادھر چل پڑتی ہیں۔ ہم نے ایسا نہیں بننا کہ لوگ ہمیں کبھی ادھر پھیر دیں کبھی ادھر پھیر دیں، کبھی ہم سے برا بھلا کہلوانا شروع کر دیں، کبھی کچھ اور۔ نہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو سینسز میں رکھنا کہ اچھا یہ اس طرح کر رہے ہیں تو اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم نے کیسے بولنا ہے، ہم نے کیا کہنا ہے۔ کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ کرنا چاہیے کسی کو کہ وہ ہم پہ حاوی ہو جائے اور ہم سے کوئی ایسی باتیں نکلوائے کہ جو ہمارے خلاف کل کو حجت بنے۔ تو فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ تو کیا مطلب باقی مہینوں میں جتنا چاہے ظلم کر لو؟ نہیں، اگر کوئی ان مہینوں میں ظلم نہیں کرے گا اور پریکٹس کرے گا اور کنٹرول کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
کہ باقی مہینوں میں بھی نہیں کرے گا. 4 تو یہ ہے، 5واں رمضان بھی ہمیں مل جاتا ہے، اس میں بھی ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو ایک طرح سے آدھا سال ہو جاتا ہے تقریباً جس میں ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں. تو باقی حصہ بھی پھر اللہ کے فضل سے اچھا گزر سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا کہ ظلم نہیں کرنا، تو ظلم کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ظلم کی ڈیفینیشن جان لیں تو پھر ہم انشاءاللہ اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں گے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا. مثلا ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جہاں اس کو نہیں رکھنا چاہیے، جو اس کی جگہ نہ ہو. مثلا یہ گلاس کے اوپر ایک ڈھکن ہے، یہ کس لیے بنا ہے؟ اس کا واحد پرپز کیا ہے کہ گلاس کو کور کرے. یہ یہاں رکھنا حکمت ہے، انصاف ہے، عدل ہے، خوبصورتی ہے، امن ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کو اٹھا کر اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دے تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اگر یہاں نہیں یہاں بھی رکھ دے تو ظلم ہے. یہ کم ہے، یہ اس سے زیادہ ہے، یہ اس سے زیادہ ہے. ظلم کی بھی ڈگریز ہوتی ہیں. تو کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، حق دینا کیا ہے کہ جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا اس کو وہاں نہ رکھنا، کہیں اور پھینک دینا ادھر ادھر، یا توڑ دینا، یا اس کو گندا کر دینا، یا اس میں وہ چیز ڈالنا جس کے لیے وہ بنی نہیں. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ گلاس کس لیے بنا ہے؟ پانی کے لیے بنا نا، یہ جوس کے لیے، چائے کے لیے تو نہیں بنا. اب چائے کا کپ الماری میں رکھا ہوا گلاس سامنے، آپ کہتے ہیں چلو آج اسی میں چائے پیتے ہیں. آپ گرم گرم چائے اس میں ڈالتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کریک آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ نہ آئے تو آپ کہیں اچھا پھر کر لو، دوسری تیسری وہاں آ جائے گا. اب آپ نے اس گلاس کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم کیا، کیونکہ یہ اس لیے نہیں بنا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہر چیز، مثلا یہ ٹرے، یہ کس لیے بنا ہے؟ یہ چھوٹا سا ٹرے پانی کا گلاس رکھنے کے لیے. اب آپ اس میں گلاس نہ رکھیں اور اس کے اندر کتابیں رکھیں، یا اس کے اندر جوتے رکھیں، یا اس کے اندر کچھ اور رکھیں. ایون اگر آپ اس میں چاول ڈال کے کھائیں گے تو یہ اس کام کے لیے بھی نہیں. کیا ہوگا اگر اس میں اگر آپ سالن ڈالیں گے؟ بتائیے کیا ہوگا؟ داغ دھبے پڑیں گے نا، کلر خراب ہوگا نا، چمک خراب ہوگی نا. تو یہ اس ٹرے پر کیا ہے؟ ظلم. یہی معاملہ سب کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ.